الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سیرت الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کے برگزیدہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، ان کے حالات اور ان کی سیرت ہر ہفتے ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اللہ ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ ذوالحجہ کے ایام بھی بڑے قریب آئے اور ہمارا درس حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا، تو ذوالحجہ کے جو ایام ہیں ان ایام میں تو اکثر تذکرہ خلیل اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کی صف میں ان کا ایک بڑا نمایاں مقام ہے۔ انبیاء تو سارے بڑی شان والے ہیں، لیکن 5 نبی ان میں زیادہ عظمت والے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ وہ کتنے ہیں جی؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے بھی ہیں، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے مکہ کی دھرتی پر مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، اس وقت عرب کے اندر بڑے یہ 3 قبیلے تھے، ایک مشرکین عرب تھے، ایک یہودی تھے اور ایک عیسائی تھے۔ آپس کے اندر ان کی شدید اختلافات کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، تورات کو نہیں مانتے، آپس میں شدید اختلافات۔ مشرکین عرب تو ماشاء اللہ سے سب کا انکار کرنے والے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایسی شخصیت تھی کہ جن کا احترام یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے اور مشرکین بھی کرتے تھے، اور ہر ایک اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا فخر سمجھتا تھا۔ عرب کے مشرک کہتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی کہتے نا جی نا، ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے تھے، عیسائی کہتے نا جی وہ تو ہمارے تھے،
اللہ نے قرآن میں کہا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، وہ تو یکسو ہونے والے مسلمان تھے۔ عرب کے مشرکین کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پیش کرتے، وہ آگے باپ دادا کی بات کرتے، ساڈا دادا تھے، ساڈا والد تھے، ساڈا پردادا، او انج تھے، او انج، انہوں نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ میں تیری آیات سناتا ہوں، وہ آگے دادا جان دکھاتے ہیں، وہ آگے بابا جی پیش کرتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسے بابے کا ذکر کرنا جس کو سب مانتے ہیں۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ بابا ہے ابراہیم علیہ السلام، کہو سبحان اللہ۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں ایک آیت کا حصہ میں عرض کروں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے آزمایا، کئی باتوں سے آزمایا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گیا، کسی امتحان میں فیل نہیں ہوئی ہے، ہر امتحان میں کیا ہو گیا جی؟ ہر پرچہ ہی 100/100 نمبر لے کر پاس کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ امتحان کون سے تھے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، آپ کا سارا معاشرہ ہی بت پرستی پر لگا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنا جو گھر تھا یہ مرکز تھا بت پرستی کا۔ یہاں پر بت بنائے بھی جاتے، بت بیچے بھی جاتے، بتوں کی پوجا بھی کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں خلیل اللہ کو اٹھایا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلے تو اپنے باپ سے بحث کی، ان کو سمجھایا کہ جن کی تو عبادت کر رہا ہے یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد قوم کو سمجھایا۔ اگلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھی، کیونکہ برادری اور قوم سے بڑے بڑے لوگ ہار مان جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ڈٹ کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ تیسرا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام کا وقت کے حکمران اور بادشاہ کے ساتھ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر اس کے سامنے بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ یہ تو وہ آزمائشیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں آئیں۔ اب باپ کی طرف سے، قوم کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے جو اذیتیں دی گئیں، باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جا، قوم نے کہا ابراہیم کو جلائیں گے تب جان چھوٹے گی، چنانچہ آگ تیار ہوئی۔ وقت کا بادشاہ بھی مخالف، اپنا گھر مخالف، ساری قوم مخالف، آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ آزمائش آئی، اپنی جان کو آگ کے لیے پیش کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے تیار ہوئے، وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مولا کوئی اولاد تو عطا فرما، کوئی تو میرا بھی حامی ہو۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، پھر رب نے کہا اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، بیوی اور بچے کو وہاں بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس آزمائش میں پورے نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ پھر جب بیٹا چلنے کے قابل ہوا، رب نے کہا میرے نام پر اس کو ذبح کر دو۔ اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس امتحان میں نے ابراہیم کو ڈالا، میں رب گواہی دیتا ہوں ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب اور پاس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانا کہ قرب مالہ للضیفان، کون ابراہیم جس نے اپنا مال اپنے رب کی رضا کے لیے پیش کر دیا، مہمان آئے تو ان کے سامنے پیش کیا، بیت اللہ کی تعمیر میں لگانا پڑا تو وہاں پیش کیا، وَنَفْسَهُ لِلنَّيْرَانِ، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنے کے لیے پیش کر دیا، وَوَلْدَهُ لِلْقُرْبَانِ، اور اپنے بچے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، وَقَلْبُهُ لِلرَّحْمَانِ، اور اپنے دل کو رحمان کے لیے وقف کر دیا۔
رب نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر رب نے بھی ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ساری آزمائشیں ہیں، پہلی آزمائش جو گھر سے شروع ہوئی اس کا ذکر ہم کرتے ہیں جی اس مقام پر۔ دیکھیے آیات کی طرف جی، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 41، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیت سن کر نہ محبت سے سبحان اللہ کہا کریں تاکہ دھکا نہ لگانا پڑے، کہنا نہ پڑے، سب محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا ثواب ملے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا نیند نہیں آئے گی، بندہ بولتا رہے نا نیند نہیں آتی، ورنہ بندے کو نیند آ جاتی ہے آج کل۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، میرے پاک نبی میری پاک کتاب میں میرے پاک بندے ابراہیم کا تذکرہ بھی کر دے۔ انہو کان صدیقا نبیا، کون ابراہیم؟ جس کا لقب میں اللہ تعالیٰ نے صدیق رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صدیق جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ صدیق جو صداقت پھیلانے والا ہے، وہ میرا نبی بھی تھا، وہ میرا صدیق بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگوں تمہیں کیا پتا تمہارے نبی کی کتنی شان ہے، تمہیں کیا معلوم تمہارے نبی کی محفل میں بیٹھنے والے نبی پاک کے غلاموں کی کتنی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لقب صدیق کا پہلے نبیوں کو دیا، جو اللہ نے اپنے خلیل کو دیا، وہی لقب اللہ نے میرے نبی کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے پاس بیٹھنے والے ہیں، یہ جو تیری محفل میں بیٹھنے والے ہیں، یہ جو تیرے شاگرد ہیں، جو اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کے نبیوں کی دعوت پر ایمان رکھنے والے، اولئک هم الصدیقون۔ اے میرے نبی مجھ سے پوچھ تو یہ سارے کے سارے صدیق ہیں۔ ان میں بلال بھی صدیق ہے، ان میں طلحہ بھی صدیق ہے، ان میں حسنین کریمین بھی صدیق ہے، علی المرتضیٰ وہ بھی صدیق ہے، عثمان ذی النورین بھی صدیق ہے، عمر فاروق بھی صدیق ہے، اور سارے صدیقوں کا جنرل صدیق ابو بکر صدیق ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تذکرہ کر میری کتاب میں میرے خلیل کا تذکرہ کر، سیدنا ابراہیم کا تذکرہ کر۔ کون ابراہیم؟ انہو کان صدیقا نبیا، وہ میرا نبی بھی تھا، لقب میں نے اللہ نے اس کو صدیق عطا فرمایا تھا۔ بولو کیا لقب عطا فرمایا؟ بولو صدیق عطا فرمایا۔ اب جناب صدیق کی سچی باتیں سننا، اس کی دعوت کا آغاز گھر سے ہوا۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے صدیق بولا۔ صدیق نے کتنی سچی بات کی باپ کے سامنے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ سبحان اللہ۔ یا ابت، دیکھا جناب باپ بت بنا بھی رہا ہے، بتوں کی پوجا بھی کر رہا ہے، لکڑی کے ساتھ خود معبود بنا رہا ہے، اور جناب ان کی جناب مرمت بھی کر رہا ہے، رندہ پھیر کے فرسٹ کلاس مجسمہ تیار کر کے کہتا ہے یہ میری مشکلیں حل کرے گا، یہ میری عرضیاں اللہ تک پہنچائے گا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ 3 فٹ کا بت رکھ کے 6 فٹ کا بندہ جھکا ہوا ہے اس کے سامنے، کہتا ہے یہ میری مشکل حل کرے گا۔ حضرت ابراہیم سچے صدیق نبی نے کیا کہا؟ یا ابت، اے میرے ابا جی۔ اب انداز دیکھنا کتنا نرم انداز ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں
لہجہ نرم مسئلہ گرم، لہجہ نرم مسئلہ گرم، لہجہ نرم رکھنا ہے، بات سیدھی کرنی ہے، بات میں نرمی نہیں دکھانی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے رات ہے، عشاء کی بات کا وقت ہے، نماز ہم نے پڑھ لی۔ قاضی صاحب نے کہا جی عشاء کی نماز ہو گئی، رات کا وقت ہے۔ میں نے کہا نہیں جی نہیں بادشاہ، دوپہر دے 12 بجے میں نے۔ اب میں نے آپ سے پوچھا، یہ کہہ رہے ہیں عشاء کے بعد کا وقت ہے، میں کہتا ہوں دوپہر کے 12 بجے ہیں، آپ بتاؤ کون سا بندہ ہم میں ٹھیک ہے؟ ہاں کہ دونوں ہی بزرگ ہیں جی، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ بولو بھائی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ آپ کہیں بھائی جی آپ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات جو ابھی آپ کر رہے ہیں نا کہ دوپہر کے 12 بجے، یہ بات غلط ہے۔ لہجہ نرم رکھیں، لڑائی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، لیکن جو غلط بات ہے اس کو غلط تو کہیں نا۔ یہی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، یا آباتے، بڑے ادب سے، یا آباتے، اے ابا جی، لما تعبدو، ایک بات تو بتاؤ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع، جو تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، جو تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی نہیں ہے، جتنا مرضی اس کے سامنے چیخ کر قصے سنا دے، اس بیچارے کو کیا پتا وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں۔ دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رکوع سے سر اٹھا کر ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ بر کیا بلا ہے۔ صبا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جن کے سامنے جتنے مرضی قصے بیان کر دو، کہانیاں سناؤ، ان کو پتہ بھی کوئی نہیں۔ اس کی پکار کرنا جس کو حالات کا پتہ ہے، جس کو حالات کا بولو کیا ہے جی؟ کہتے ہیں گاما تھا، گاما پیر صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ حاجی صاحب گاما پیر صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا، ساتھ ساتھ کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ پیر جی ساڑھے گرانچ یہ واقعہ ہو گیا کل۔ پیر صاحب ٹیک لگا کے سن رہے ہیں، گاما سنا رہا ہے۔ اب جناب گامے نے دیکھا کہ پیر صاحب تو سو گئے ہیں، خراٹوں کی آواز ہے، لیکن گامے نے کہا مرشد پاک ہے، ان کو تو ساری باتیں پتہ ہے، میں تو اپنی بات جاری رکھوں۔ وہ لگا رہا، پھر سناتا رہا، وہ تو سو گئے۔ اس گامے نے ساری کہانی پوری کر دی۔ خیر 20 منٹ بعد ان کی آنکھ کھلی، کہنے لگا وہ گامیا جو گاؤں والی جو بات سنا رہا تھا وہ بات سنائی نہیں تو نے؟ اس کا مرشد میں نے تو ساری سنا دی ہے، میں نے ساری بات کیا کہا بولو سنا دی ہے۔ کہا جی میں نے نہیں سنی۔ کہا جی پھر شاید آپ سو گئے ہوں گے۔ کہا ہاں میں سو گیا تھا، اس لیے دوبارہ سناؤ، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ گامے آکھا مرشد تہاڈی آنکھ لگ گئی سی نا، میری ہوں آنکھ کھل گئی نہیں، میری ہوں آنکھ کھل گئی نہیں۔ اوکے میں ایویں خواہ مخواہ آپ سے مرادیں مانگتا ہوں، جن کی آنکھ لگ جائے، میں نے سارا قصہ سنا دیا انہوں نے ایک نہ سنی، اس کو کیوں نہ سناؤں جو ساری باتیں سننے والا ہے۔ تہاڈی آنکھ تو لگ گئی تھی، میری آنکھ ہون کے ہو گئی کھل گئی ہے۔ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع، ان کی کیوں پوجا کرتا ہے جن کی آنکھ لگ جائے وہ سن نہیں سکتے، آنکھ بند ہو جائے وہ سن نہیں سکتے، دنیا سے چلے جائیں ان کو پتہ کوئی نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے، سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، اور دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، کچھ تجھے دے بھی نہیں سکتے، نہ سننے کے قابل ہیں، نہ دیکھنے کے قابل ہیں، اور نہ کچھ دینے کے قابل ہیں۔ ان کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتا ہے؟ اس کے سامنے کیوں ہاتھ نہیں پھیلاتا جو سننے والا بھی ہے، جو دیکھنے والا بھی ہے، جو خزانوں کا مالک بھی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، جس کی عظمت تو یہ ہے آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں،
ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالی سیاہ رات ہو، کالے رنگ کا پہاڑ ہو، کالے پتھر پہ کالی چونٹی جب چلتی ہے، میرا رب اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کی فریاد کو بھی جانتا ہے۔ اس کو کیوں نہیں پکارتے جو سب کی حالات کو جاننے والا ہے؟ وہ صرف کون ہے؟ بولو اللہ، غور سے بولو، کون ہے؟ صرف اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میرا رب تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، دلوں کی دھڑکنیں بھی جاننے والا ہے، اور ان کے سامنے آ کے کس سے بیان کرتے ہو جن کو پتہ بھی کوئی نہیں؟ اچھا پتہ لگ بھی جائے تو کیا کریں گے؟ لا یغنی عنک شیئا، کچھ شے دے بھی نہیں سکتے، ایک ذرے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ اس کو کیوں نہیں پکارتے ہو جو خزانوں کا مالک ہے؟ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں کے خزانے کس کی مٹھی میں ہیں؟ بولو، زمین کے خزانے کس کی مٹھی میں ہیں؟ اللہ کے علاوہ ایک ذرے کا مالک بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایک قطرے کا مالک بھی کوئی نہیں، سب محتاج ہیں، سب مانگنے والے ہیں، داتا صرف کون ہے؟ جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جی ایک بات بتاؤں تمہیں، میرے پاس تو علم آیا ہے، وحی کا علم آیا ہے، جبرائیل وحی لے کر آیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، نبوت اور رسالت بندے کی کوشش سے نہیں، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ کیوں بھائی ترامڑی اور اسلام آباد کے لوگوں، اب ہم سارے کوشش شروع کرنے کا حساب، کوئی نبی بن سکتا ہے ہم میں سے؟ نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ جو مرزا بے ایمان کہتا تھا نا کہ میں پھر بڑی محنت کیتیاں تے میں راتی نے اٹھیا تے پھر میں کتاباں لکھیاں تے پھر میں پڑھائیاں کیتیاں، پھر اللہ کے چل سونے تو نبی بن گیا۔ چول تجھے پتہ ہی نہیں ہے نبی محنتوں سے نہیں بنتا، نبی تو اللہ کی عطا سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ گیا، ما لم یاتک، جو تیرے پاس کوئی نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اب میرے پیچھے تجھے چلنا پڑے گا۔ عمر میں تو زیادہ ہے، تو والد ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن علم میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے، وہی میری طرف آتی ہے تیری طرف نہیں آتی ہے، اس وحی کے علم کی وجہ سے یہ شان مجھے اللہ نے دی ہے۔ فاتبعنی، تجھے میرے پیچھے چلنا پڑے گا، جیسے میں بتاؤں ویسے کرنا ہوگا۔ کیوں؟ نبی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی سے کلام کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، دوسرے نے منع کیا، یار ہر گل نہ لکھیا کر، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی بندہ محبت کے انداز میں کوئی بات کر جاتا ہے، تو بعض باتیں نہیں لکھنے والی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، میں آپ کی ہر بات لکھنا چاہتا ہوں، فلانے نے مجھے روکا ہے، رک جاؤں یا لکھوں؟ حضور نے فرمایا تیرا دل چاہے تو بے شک ہر بات لکھ لیا کر، میں غصے میں ہوں تب بھی وہی سے بولتا ہوں، محبت کے لہجے میں ہوں تب بھی وہی سے کلام کرتا ہوں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو وہی سے کلام کرتا ہے، اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یاتک، تیرے پاس وہ علم نہیں ہے، بولو جی تیرے پاس علم نہیں آیا، فاتبعنی، لہذا تو میری اتباع کر، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اب بیٹا ہے جناب، اس کی عمر ہے مثال کے طور 15 سال، والد صاحب کی عمر ہے 70 سال۔ توجہ میری طرف رہے جی، دیوار والے بچے جو ہے نا میری طرف دھیان کریں، دیوار کے ساتھ جو بندہ لگ جائے نا وہ ہوتا خراب، کہتے فلانے دیوار نہ لا دیتا ہے۔ بزرگوں کی بات نہیں، نوجوانوں کی بات ہے، بزرگوں کے لیے رخصت ہے۔ تو بیٹے کی عمر ہے 15 سال، والد کی عمر ہے 70 سال۔ بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے،
70 سال کا والد پیچھے کھڑا ہوا ہے، اب ابھی رکوع میں ہے، والد کی کمر بھی بیچارے کی تھوڑی دکھتی ہے، لیکن بیٹا سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا تو باپ کمر سے رکوع سے کمر اٹھا سکتا نہیں، اگر اٹھائے گا تو گئی نماز اس کی گئی۔ سمجھ آئی؟ اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب ہے تو باپ، والد صاحب آکھے نہیں جی نہیں پتر ہے نا میرا، میں تھوڑا پہلے ہی رکوع اٹھ جاؤں تاں کیڑی گل، سمجھ آئی؟ وہ سجدے پہ ہوئے، والد صاحب کے پاس کر یار بس میں پہلے ہی سلام پھیر لوں، نہیں، وہ پیچھے بیٹھا رہے گا جب تک بیٹا سلام نہیں پھیرے گا، باپ سلام نہیں پھیرے گا، جب تک بیٹا رکوع سے نہیں اٹھے گا باپ نہیں کمر اٹھا سکتا رکوع سے، چاہے دکھتی ہے کمر، چاہے جو حالات بھی ہیں۔ باپ بڑا ہے لیکن علم میں بیٹا بڑا ہے، تو باپ پہ لازم ہے بیٹے کی اتباع کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس علم آیا ہے بابا، تیرے پاس نہیں ہے، بھائی میری طرف آتی ہے تیری طرف نہیں آتی۔ بات ادب سے کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعْنِی اهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، میری اتباع کر میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اور آگے میٹھے میٹھے انداز میں نا اتنی کھری گل کر گئے، اتنی کھری گل کر مزہ ہی آ گیا۔ کیا فرمایا؟ یا ابت، یا ابت ساتھ ہی کہنا ہے ابا جی، اے ابا جی، اے ابا جی، یا ابت، اے ابا جی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کر۔ کتنی کھری گل کر گئے، شیطان کی پوجا، بابا تو جس کام پہ لگا ہوا ہے نا تجھے شیطان نے لگایا ہوا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا شیطان کی پوجا نہ کر۔ دیکھو جی دنیا میں چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کیسا ہی بندہ برا کیوں نہ ہو، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے 2 رکعت نماز شیطان دے واسطے، ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں جی ملا ہے کسی کو؟ کوئی نہیں، آج تک نہ دیکھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ شیطان کی پوجا نہ کر؟ معلوم ہوا اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے نا وہ حقیقت میں تو شیطان کی عبادت، شیطان لگا دیتا ہے، بظاہر ایک مجسمہ ہے، بظاہر ایک بزرگ کی مورتی ہے، بظاہر ایک بزرگ کی قبر ہے، بظاہر ایک جناب درخت ہے، بظاہر ایک جناب جانور ہے، لیکن لگاتا کون ہے اس کام پہ بولو؟ شیطان۔ اس لیے فرماتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، تو رحمان کا باغی نہ بن، شیطان تو رحمان کا باغی ہے، اس کی بات نہ مان، اس کی پوجا نہ کر۔ اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، میں نے کہا اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جا کر اس جبین کو نہ جھکانا، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے سامنے کبھی فریاد نہ کرنا، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے سامنے بھیک نہ مانگنا ورنہ شیطان خوش ہو جائے گا۔ بابا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر۔ بولو جی شیطان تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہیں جی؟ بولتے نہیں ہیں نا، زور سے بولو، ہمت سے بولو۔ بارش ہوئی تو اتنے جام ہو گئے ہو، ابھی تو باشو پتنگ بھی پھر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ یہاوت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی مجھے یہ ڈر ہے کہیں تجھے رحمان کی جانب سے عذاب نہ پہنچ جائے۔ جو کام تو کر رہا ہے بابا اس کام پہ خطرہ ہے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے بابا منت کرتا ہوں اس شرک سے باز آ جا۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سمجھائے، بڑا اگر غلط کر رہا ہو تو کوئی حرج نہیں، ادب سے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ادبی نہیں کرنی پڑے گی لیکن ادب سے بات تو سمجھانی ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ والد صاحب ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں سامنے، استاد بیٹھے ہو، اس کے سامنے ہاتھ میں چائے رکھی ہو، چائے میں مکھی گر جائے، آپ کہیں ہوں بزرگ ہے جان دے اس پہ، بزرگ ہے میں کیوں نکالوں جی؟ فرمایا فوراً، بلکہ اپنی چائے سے بھی
زیادہ جلدی ان بزرگوں کی چائے سے نکالیں گے، غلطی تو ہو گئی ہے، غلطی تو ہے، ان کی چائے میں فوراً نکالیں گے۔ فرمایا یہی مثال ہے، اگر بزرگوں کے سے کوئی غلطی ہو جائے ادب کے دائرے میں ضرور سمجھاؤ۔ والد صاحب ہیں، ان کی کپڑے پہ گندگی لگ گئی ہے، آپ چھوڑ دیں گے بھی خیر ہے جی بزرگ ہے، اب میں کون ہوتا ہوں ان کی گندگی صاف کروں؟ نہیں، آپ بڑے ادب سے کہیں گے والد صاحب یہ تھوڑی آپ کی قمیض خراب ہو گئی ہے، میں صاف کر دیتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے ادب کے ساتھ جیسے ابراہیم خلیل اللہ، باپ کا ادب اپنی جگہ پر ہے لیکن غلطی کی واضح نشاندہی کر رہے، بابا ڈر یہ ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، اللہ کی وحی سے سمجھا رہا ہوں۔ یا ابت انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں تجھے رحمان کی جانب سے عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، عذاب آ گیا اور تیری دوستی شیطان کے ساتھ ہوئی، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بابا یہ بات نہیں کرنی، اب اللہ کے عذاب سے ڈر اور شیطان کی پوجا نہ کر۔ یہ ساری دعوت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کی۔ یہ ساری دعوت کہاں سے شروع کی بولو؟ والد کو سمجھایا، کتنے پیار سے سمجھائے، بات سیدھی کی، کھری کھری بات کی ہے لیکن کی بڑے ادب کے انداز میں۔ اب باپ کا جواب سننا تھا، باپ کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بعد، کالا، باپ بولا، سنتا رہا یہ بات، پھر سن کے کہنے لگا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے الہوں سے منہ موڑتا ہے اے ابراہیم؟ اچھا تو بڑا آیا مینوں سمجھان والا، تو بڑایا مجھے سمجھانے والا، اے معبود گھڑیا میں نے بنایا ہے، شفیق صاحب میں نے خود تیار کیا فرسٹ کلاس معبود، اور تو اس کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے، شیطان کی عبادت ہے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میں غلط کر رہا، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ دیکھو جی، یہ حضروں کے ساتھ ایک گاؤں ہے غورغشتی، غورغشتی کے بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ان کا جو ادارہ تھا گاؤں سے باہر تھا، گاؤں میں اس وقت گاؤں اتنا آباد تو نہیں ہوگا، وہاں ایک ڈاکیا خط دینے کے لیے جاتا تھا، ڈاک، اور ڈاک کا نظام بھی اس وقت اتنا ظاہر تیز تو نہیں ہوگا، تو شام کو جاتا تھا، زور کے بعد جو بھی ٹائم تھا۔ ایک دن وہ ڈاکیا بابا جو خط دینے کے لیے جاتا تھا کافی دیر سے گیا، مثلاً اگر 12 بجے جاتا تھا تو وہ شام کو 4 بجے پہنچا۔ تو استاد جی نے پوچھا، بابا جی لیٹ ہوئے ہو، خیریت تھی؟ انہوں نے کہا جی بابا جی حضرت جی بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک جنازہ تھا، اس کے بعد کچھ بحث مباحثہ ہو گیا دعا پر، تو اس میں کافی ٹائم لگ گیا تو لیٹ ہو گیا۔ اب بات بڑی سننے والی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا بھی کیا بحث ہوئی، لوگ کیا کہتے تھے، کیا جھگڑا ہوا، گفتگو کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا جی وہ جو دعا تھی نا اس پر بحث ہو رہی تھی، بعض لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہذا نہیں کرتے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن باپ دادا جو کرتے آئے ہیں تو باپ دادا کی بات تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا بھی جو کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ ایک طبقہ کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کو دیکھو، ایک طبقہ کہتا تھا باپ اور دادا کو، آپ نے ان دونوں میں سے کس کو بہتر سمجھا؟ انہوں نے کہا استاد جی میرے نزدیک تو دونوں ہی ٹھیک ہیں، اللہ کے رسول ہی ماشاءاللہ بڑی شان والے تھے، باپ دادا بھی گھٹ تھا وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی بڑی عزت والے بڑی شان والے، میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی ٹھیک تھے۔ استاد جی نے کہا بابا جی یہ بتاؤ آپ شریعت کے سارے مسائل جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر احادیث سب جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا استاد جی مذاق کی کر لو، میں ان پڑھ آدمی، مجھے تو نماز بھی اللہ کا سیدھی آتی ہے وہ بھی صحیح نہیں آتی، ساری شریعت کہاں جانتے ہیں جی؟ بھائی میری طرف دیکھیں، یہ چاول آپ کے لیے آئے لیکن میں بس کروں گا تب ملیں گے، اس لیے ادھر دیکھنا نہیں ہے فی الحال، ورنہ میں گل مڈو شروع کر سوں، سمجھ آئی؟ میں دوبارہ شروع سے بات کروں گا پھر چاول بڑے لیٹ ہو جائیں گے، توجہ میری طرف رہے تاکہ بات جلدی ختم ہو جائے۔
تو انہوں نے کہا بابا جی تجھے یہ سارے مسائل پتہ ہیں شریعت کے، تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے تو نماز بھی پوری طرح سے نہیں آتی، سارے مسائل تو بڑے دور کی بات ہے۔ اچھا تیرے جو والد صاحب تھے وہ سارے مسائل جانتے تھے؟ ان کا اللہ کے بندے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بخشے، لیکن میں نے کبھی ان کو نماز پڑھتے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ فرمایا جب بابا جی کل آپ کی موت ہوگی اور آپ کے بیٹوں کو سمجھایا جائے گا بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ ہے، تیرے پتر کھڑے ہو جان اور کہن پیو دادا کوئی غلط ہے، باپ ہوگا تو خود کہہ رہا ہے مجھے نماز نہیں آتی، دادا ہوگا وہ جس نے ساری زندگی نماز کو نہیں پڑھی، اب بتاؤ تو اس قابل ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں تجھے لایا جائے؟ اس کا توبہ 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 نعوذ باللہ۔ فرمایا بس یہ بات سمجھنے والی ہے، اتنی بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آ جائے بس وہاں چپ کر جایا کرو، وہاں آگے نہ کہ فلانا اور فلانا، چھوڑو فلانے کو، جتنا بھی بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، اللہ کے نبی سب سے بلند ہے۔ خیر اب نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، باپ کو سمجھا رہے ہیں، باپ کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو منہ موڑتا ہے، تو اعراض کرتا ہے میرے الہوں سے، اے ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، ضرور بضرور تجھے رجم سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو مار ڈالوں گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، جا مجھے چھوڑ دے لمبی مدت تک کے لیے، مجھ سے دور ہو جا، تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، اگر میرے معبودوں پر تو انگلی اٹھائے گا جا تیرا میرا سارا تعلق ختم ہو گیا۔ اب توجہ کرنا جی، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف باپ کے جھوٹے معبود ہیں، دوسری طرف رب ہے، رب کی سچی عبادت ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اب جناب مقابلہ آ گیا، پتہ تب چلتا ہے نا مقابلے کے ٹائم، اب جناب کس طرح بندہ جاتا ہے۔ ویسے تو سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن پتہ تب چلتا ہے نا جب ایک طرف محمد الرسول اللہ کا حکم ہو، دوسری طرف میری برادری کا حکم ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، دوسری طرف غیر اللہ کا حکم ہو، مقابلہ ہے، پتہ تب چلتا ہے۔ اب یہ آیا ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان، دعوت تو دی باپ کو، لیکن باپ نے کہا یا مجھے چھوڑنا پڑے گا یا رب کو چھوڑنا پڑے گا، یا اب کو چھوڑنا پڑے گا یا رب کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھر بھی دیر نہ کی، فرمایا اب کو تو چھوڑ سکتا ہوں، رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، باپ کہتا جا مجھے چھوڑ دے۔ قال سلام علیک، قال ٹھیک ہے پھر السلام علیکم۔ اس سلام کو مفسرین فرماتے ہیں یہ سلام متارکت ہے، یہ وہ والا سلام نہیں جو ہم دیتے ہیں السلام علیکم جی کیا حال ہے جی خیریت ہے، بڑے محبت والا وہ تحفے والا سلام، تحیہ نہیں ہے، یہ متارکت ہے، جدائی والا سلام ہے، اور یہ وہ والا سلام ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا، یہ وہ والا سلام ہے، جاہل متھے لگے تو کیا کہو، قالو السلام علیکم جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سچ کہنا جی جس طرح تسی آخنا جی گل اس طرح ٹھیک ہے، جان چھوڑاؤ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے دیکھا جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، بندے آ کے حضرت جی خیر ہوئے، فرمایا نس اتوں پیچھے جاہل آ رہا، کون آ رہا؟ جاہل آ رہا، نہ کہ جو جاہل آ رہا ہے تو آپ کو کیا، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں لیکن جاہل آ رہا ہے پیچھے نکل یہاں سے، کہ آپ مردہ زندہ کر لیتے ہیں، اللہ نے معجزہ دی ہے، پر میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل قابو نہیں کر سکتا ہوں، مردہ زندہ کرنا پھر کچھ سمجھ آنا، جاہل کو قابو کرنا کوئی بس کی بات ہے، نکل یہاں سے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ وہ والا سلام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، میرے بندے جب جاہل متھے لگتے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے السلام علیکم، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بندے نے دیکھا لوگ اکٹھے ہیں لڑ رہے ہیں، جناب لوگ چھڑا رہے ہیں جی مہربانی کرو جی چھوڑو جی نہ لڑو، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں کچھ چھڑا رہے ہیں، پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا نا دو بندے لڑ پڑتے تھے باقی چھڑاتے تھے، آج کل کیا ہوتا ہے دو لڑتے ہیں تیسرا فٹ موبائل نکال کے ویڈیو بناتا ہے، سمجھ آئی کہ لائیو چلاؤں گا اور جناب بڑے ویوز ملیں گے اور جناب میرا چینل جو ہے نا بالکل ہٹ ہو جائے گا،
پہلے یہ ہوتا تھا، آج کل یہ ہوتا ہے، پہلے خیر لوگ چھڑاتے تھے۔ شیخ سعدی فرماتے 2 بندے لڑ رہے تھے، باقی بندے چھڑا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اوپر سے بندہ، وہ کیا چکر ہے، کیا رولا ہے؟ انہوں نے کہا یار جاہل بندہ ہے، حکیم صاحب کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جاہل بندہ حکیم صاحب کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا وہ حکیم صاحب بھی لگتا ہے کوئی نیم حکیم ہی ہے، حکیم صاحب بھی کوئی نیم حکیم ہی ہے، کامل حکیم ہوتے تو جاہل کے ساتھ لڑائی نہ کرتے، کامل حکیم ہوتے جاہل کے ساتھ لڑائی نہ کرتے، یہ نیم حکیمی ہے جو جاہل کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی۔ خیر حضرت نے فرمایا جب باپ نے کہا یا مجھے چھوڑ یا اللہ کو چھوڑ، قال سلام علیک، کہ تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں اللہ کو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، تیرے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، کیونکہ انہ کان بی حفیا، وہ میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، میرے ساتھ بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اب تو ٹوک فیصلہ جی، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو کامیابی والا فیصلہ ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں پکاروں گا تو کس کو پکاروں گا؟ زور سے بولو، کس کو پکاروں گا؟ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکاروں گا، عَسَىٰ اللہ اکون بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، اور میں اپنے رب کی پکار کے ساتھ کبھی بد نصیب نہیں ہوں گا۔ بد نصیب تو وہ ہوں جو اللہ کی پکار نہیں کرتے، جو رب کی پکار کرے وہ کیوں بد نصیب ہو۔ عَسَىٰ اللہ اکون بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، ابراہیم نے فیصلہ کر دیا، باپ کو بھی چھوڑتا ہوں، قوم کو بھی چھوڑتا ہوں، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں، نہیں چھوڑتا تو اپنے رب کا دربار نہیں چھوڑتا۔ اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گرو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ ابراہیم نے کہا تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں، رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات جی، جب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ دیکھو امتحان میں جب بچہ اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا ہے پھر انعام بھی تو ملتا ہے نا، ملتا ہے، انعام ملتا ہے، اس کو باقاعدہ اعزاز ملتا ہے۔ رب کہتا ہے پھر میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا، سنیے جی، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بس جب ابراہیم نے ان کو بھی چھوڑا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے بیٹا اسحاق دیا، پوتا یعقوب دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھی اولاد مل جانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اچھی اولاد بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کہتے ہیں صرف اچھے بیٹے نہیں دیے، بیٹے نبی دیے میں نے ان کو، سبحان اللہ، پوتا بھی نبی دیا، یوسف پر پوتا بھی نبی دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے انعام یہ دیا، ہم نے اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا، یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، بیٹے اور پوتے سب کو ہم نے نبی بنا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اولاد بھی نیک عطا فرمائی، رہتی دنیا تک ابراہیم کا چرچا بھی ہم نے کر دیا۔ صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام گزر کر گئے،
آج ہم یہاں تراویح میں بیٹھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور جھوم جھوم کر سن رہے ہیں، محبت سے سن رہے ہیں۔ میرے بھائی نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، رب فرماتا ہے لسان صدق علیہ علیہ، ہم نے سچی زبان ان کو عطا فرمائی، سچا تذکرہ ان کا جاری کیا۔ قیامت آ جائے گی، رب کا قرآن بھی قیامت تک رہے گا اور ابراہیم کا تذکرہ بھی قیامت تک گونجتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک حصہ واقعے کا بیان ہو گیا، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔